زندگی ہمیں ان مراحل سے گزارتی ہے کہ انسان بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہ بچا ہو، سب بے وجہ سا لگتا ہے۔ انسان اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب خوشیاں اس کی چوکھٹ پر کبھی دستک نہیں دیں گی۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ انسان اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ چاہتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے جسے کھا کر ہم لمبی نیند سو جائیں۔ اس قدر ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا رویہ دل کو توڑ کر رکھ دے، جب کسی کی باتیں دل پر تیر کی طرح لگیں، جب کوئی سہارا دے کر اچانک سے ہم سے وہ سہارا چھین لے اور ہمیں تنہا کر دے، ہمیں بے سہارا کر دے۔ یہ صورتحال، یہ حد سے زیادہ تمہارا ٹوٹ جانا، پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی ساری خوشیاں، اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے خواب کسی ایک چیز سے یا کسی ایک ہی انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے یا وہ انسان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی، ہم بس اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، پھر بڑی سے بڑی خوشی بھی ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر زندگی سے ہار مان لیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سانسیں، یہ زندگی اللہ پاک کی امانت ہے۔ اس ذات کو کیا جواب دیں گے جب اس کے حضور حاضر ہوں گے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ دنیا، یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے؟ یہاں تمہیں ہر اچھا برا وقت کاٹنا پڑے گا، چاہے رو کر یا چاہے تو ہنس کر گزار لو۔ تم اس قدر تکلیف میں ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ زندگی ختم کر لو، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم یہاں سے چھٹکارا پا لوگے، اپنی جان چھڑوا لوگے۔ تمہیں لگے گا کہ تمہاری سزا ختم ہو جائے گی ایسا کرنے سے، مگر بھول ہے تمہاری کہ تم بچ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی امانت ہے تمہارے پاس میری، اور پھر تم اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں اس رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس کی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ وہ چیز یا انسان مجھ سے دور ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی، اب خوشی کا وقت کبھی نہیں آئے گا، اب میرا دل کبھی قرار میں نہیں آئے گا۔ کسی چیز کا یا کسی انسان کا دور ہونا یا تمہاری زندگی سے چلے جانا اللہ کی مرضی تھی، اور جو چیز اللہ کو ہمارے لیے بہتر نہیں لگتی، اللہ اس چیز کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن تم سوچتے ہو کہ وہ انسان میری زندگی میں کیوں آیا اور پھر کیوں چلا گیا؟ تمہیں پتہ ہے جب انسان اپنے رب کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے
اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس چیز کو اللہ ہم سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں۔ جب اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اس چیز کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے تاکہ اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو سکے۔ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ جہاں وہ اپنا دکھ بانٹ سکے، اپنا دل ہلکا کر سکے، کیونکہ اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جو اس کو سمجھ سکے، اس کا درد بانٹ سکے۔ ایسی سچویشن میں انسان کوئی ایسا لسنر چاہتا ہے جو اس کی بات کو سنے، اسے سمجھے اور اس کے زخموں کا مرہم بنے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا لسنر ہے، اپنے بندے کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر تم ایسے حالات سے گزر رہے ہو اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جہاں تم اپنا دل ہلکا کر سکو، تو ایک در ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا، جہاں اگر سکون کی فریاد کی جائے تو اللہ سکون عطا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے بہا کر کبھی ضائع مت کرنا۔ اپنے قیمتی آنسو اس رب کے سامنے بہانا، اس کو درد سنانا، اس سے صبر مانگنا۔ دیکھنا وہ تمہیں ایسا صبر دے گا کہ تمہارا دل یقیناً قرار پائے گا۔ کبھی بھی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی مت کرو، لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ امید کے لیے رب کی ذات کافی ہے، اس سے امید لگاؤ۔ اگر تم نے سچ میں کسی کے لیے بہت اچھا کیا ہے، کسی کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو اس کا بدلہ انسانوں سے مت مانگو اور نہ ہی امید رکھو۔ تکلیف زیادہ اس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب ہم اپنی اچھائی کا بدلہ انسانوں سے مانگتے ہیں۔ اگر تم نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کے بدلے کی امید اپنے رب سے رکھو، لوگوں سے نہیں۔ تمہاری بہت سی تکلیفیں کم ہو جائیں گی اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ تکلیف تمہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتی ہے۔ تم اس پر صبر کرو، اس رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ جس دن تم اپنے رب کو پالو گے، اللہ بھی تمہیں وہ چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دے گا جو تم سے دور کر دی گئی۔ بے شک وہ ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔